قوم عاد کون سی قوم تھی؟ اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر کیوں عذاب آیا اور کون سے پیغمبر اس قوم کی طرف دین کی تبلیغ کے لیے بھیجے گئے، سب کچھ آپ معلومات سے بھرپور اس ویڈیو کلپ میں جان سکیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قوم عاد ایک طاقتور قوم تھی، 40 ہاتھ جتنا لمبا قد، 800 سے 900 سال کی عمر، نہ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی بیمار ہوتے، نہ دانت ٹوٹتے نہ ان کی نظر کمزور ہوتی، جوان تندرست اور توانا رہتے، بس انہیں صرف موت آتی اور کچھ بھی نہ ہوتا، صرف موت۔ اللہ نے اس طاقتور قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے اس قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر اللہ کی عطا کردہ طاقت کو یہ اپنا غرور سمجھ بیٹھے اور ہود علیہ السلام کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اور آگے سے یہ قوم ہود علیہ السلام سے کہنے لگی کہ کیا ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ تم جا کر اپنا کام کرو، اگر ہم تمہارے کہنے پر چلیں گے تو بھوکے مر جائیں گے۔ اس قوم نے ہود علیہ السلام کی ایک نہ مانی، انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کے عذاب کو خود چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس قوم کا تذکرہ کچھ یوں کرتا ہے، ترجمہ: اب قوم عاد نے بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے، ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے؟ کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت ہی زیادہ طاقتور ہے؟ وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور تو لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے قحط بھیجا، بھوک لگی تو سارا غلہ کھا گئے، مال مویشی کھا گئے۔ بھوک نے ستایا تو چوہے، بلی اور کتوں کو بھی نہ چھوڑا، وہ بھی کھا گئے۔ سانپوں کو بھی انہوں نے نہ چھوڑا، درخت گرا کر ان کے پتوں کو بھی کھا لیا، مگر ان کی بھوک نہ مٹی۔ بارش کا ایک قطرہ بھی آسمان سے نہ برسا۔ قوم عاد تنگ آ گئی اور اپنا ایک وفد بیت اللہ بھیجا۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اللہ کو پکارتے اور جب دور ہو جاتی تو اپنے بتوں کو پوجنے لگتے۔ وفد بیت اللہ گیا اور وہاں جا کر کہنے لگا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ وہ آسمان سے بارش برسا دے۔ اللہ نے 3 بادل پیش کیے، کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتا ہے، جبکہ کالے میں پانی ہوتا ہے۔ تو ان سب نے کالے بادل کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، واپس پہنچو، بادل بھیج رہا ہوں۔ وہ خوشی خوشی واپس آئے۔ قوم عاد ایک میدان میں جمع ہو گئی، بادل آیا، وہ سب ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا اور کھانے کو ملے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بادل نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود سے کہتے تھے کہ لے آ، جس سے ہم کو ڈراتا ہے۔ اس بادل میں اتنی تیز ہوا تھی کہ تیلیوں کی طرح یہ ساری قوم ہوا میں اڑنے لگی، اور اس شدید ہوا میں ان کے سر آپس میں اس قدر ٹکرائے کہ ان کے بیجے پھٹ کر باہر لٹکنے لگے۔ بعض لوگ اس ہوا سے بھاگ کر غاروں میں گھس گئے، لیکن یہ لوگ بھلا کیسے اس عذاب سے بچ سکتے تھے؟ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا کوئی باقی بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے دکھایا کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ تم پر ایسی جگہ سے عذاب بھیجے گا جہاں تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم میں ہر وہ برائی موجود ہے جو پچھلی اقوام پر عذاب کا باعث بنی، لیکن اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رو رو کر دعائیں بہت کی ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہر ایک کو دینا ہوتا ہے، اس لیے وہ تمام کام چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے، آمین۔